کبھی کبھی بعض لوگوں کو اپنی موت کا اندازہ پہلے سے ہو جاتا ہے۔ انڈیا کی تیسری وزیر اعظم اندرا گاندھی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ بھوبنیشور میں تقریر کرنے کے بعد انہیں خبر ملی کہ دلی میں ان کے پوتے اور پوتی کی کار کا حادثہ ہو گیا تو اپنا سفر درمیان میں ہی چھوڑ کر دلی واپس لوٹ آئی۔ اگلے دن 31 اکتوبر 1984 کو مشہور اداکار پیٹر سٹونو ان کا انٹرویو لینے والے تھے۔ ٹھیک 9:12 پر اندرا گاندھی نے اپنی رہائش گاہ اور دفتر کے درمیان کے وکٹ گیٹ کو پار کیا۔ گیٹ پر تعینات سب انسپکٹر بے انت سنگھ کو دیکھ کر اندرا گاندھی مسکرائے، لیکن بے انت سنگھ نے اپنا ریوالور نکال کر ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ جیسے ہی وہ زمین پر گری، گیٹ کے دوسری طرف تعینات ستونت سنگھ نے بھی اپنی اسٹین گن کا پورا میگزین ان پر خالی کر دیا۔ ان دونوں افسروں نے ایسا کیوں کیا، یہ جاننے سے پہلے ہمیں انڈین فوج کا گولڈن ٹیمپل پر آپریشن کے بارے میں جاننا ہوگا۔ دراصل ان دونوں نے گولڈن ٹیمپل پر انڈین فوج کے حملے کا بدلہ لے لیا تھا۔ 5 ماہ پہلے 31 مئی 1984 کی شام میرٹھ میں 9 انفینٹری ڈویژن کے کمانڈر میجر جنرل کلدیپ بلبل برار اپنی بیوی کے ساتھ دلی جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس کے اگلے دن انہیں منیلا کے لیے روانہ ہونا تھا، جہاں وہ چھٹیاں منانے جا رہے تھے۔ برار یاد کرتے ہیں، شام کو میرے پاس فون آیا کہ میٹنگ کے لیے اگلے دن کی صبح مجھے چنڈی مندر پہنچنا ہے۔ میں میرٹھ سے دلی بائی روڈ گیا، وہاں سے جہاز پکڑ کر چنڈی گڑھ اور براہ راست مغربی کمان کے ہیڈ کوارٹر پہنچا۔ وہاں مجھے خبر ملی کہ مجھے آپریشن بلیو سٹار کمانڈ کرنا ہے اور جلد سے جلد امرتسر پہنچنا ہے، کیونکہ حالات بہت خراب ہو گئی تھے۔ گولڈن ٹیمپل پر بڈراؤ والے نے مکمل قبضہ کر لیا تھا اور پنجاب میں کوئی قانون اور نظام نہیں رہا۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ اسے جلد سے جلد ٹھیک کرنا ہے، ورنہ پنجاب ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میری چھٹی منسوخ ہو گئی اور میں فوری طور پر ہوائی جہاز سے امرتسر پہنچا۔ بنڈراؤ والے کو کانگریسیوں ہی نے فروغ دیا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ اکالیوں کے سامنے سکھوں کا مطالبہ اٹھانے والے کسی ایسے شخص کو کھڑا کیا جائے جو ان کو ملنے والی حمایت میں نقب لگا سکے۔ بنڈراؤ والے متنازع مسائل پر اشتعال انگیز تقریریں کرنے لگے اور آہستہ آہستہ انہوں نے مرکزی حکومت کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ سینئر صحافی ستیش جیکب کو بھی کئی بار بنڈراؤ والے سے ملاقات کا موقع ملا۔ جیکب کہتے ہیں، بنڈراؤ والے سے ایک بار میری اکیلے میں طویل ملاقات ہوئی۔ ہم دونوں گولڈن ٹیمپل کے چھت پر بیٹھے ہوئے تھے، جہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ وہاں بندر ہی بندر گھوم رہے تھے۔ میں نے باتوں باتوں میں ان سے پوچھا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ آپ کے خلاف کچھ ایکشن ہوگا؟ تو انہوں نے کہا، کیا خاک ایکشن ہوگا؟ انہوں نے مجھے چھت سے اشارہ کر کے دکھایا کہ سامنے کھیت ہے، 7-8 کلومیٹر کے بعد پاکستان کی حد ہے۔ ہم پیچھے سے نکل کر سرحد پار کر چلے جائیں گے اور وہاں سے چاپہ مار جنگ شروع کریں گے۔ مجھے حیرت تھی کہ یہ شخص مجھے یہ سب کچھ بتا رہا ہے اور مجھ پر یقین کر رہا ہے۔ اس نے مجھ سے یہ بھی نہیں کہا کہ تم اسے چاپو گے نہیں۔ 4 جون 1984 کو بنڈراؤ والے کے لوگوں کے پوزیشن کا جائزہ لینے کے لیے ایک افسر کو سادہ کپڑوں میں گولڈن ٹیمپل کے اندر بھیجا گیا۔ 5 جون کی صبح جنرل برار نے آپریشن میں حصہ لینے والے فوجیوں کو بریف کیا۔ جنرل برار صبح 4:30 بجے ہر بٹالین کے پاس گیا اور ان کے جوانوں سے قریب آدھے گھنٹے تک بات کی اور کہا کہ گولڈن ٹیمپل کے اندر جاتے ہوئے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کسی مقدس مقام کو برباد کرنے جا رہے ہیں، بلکہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اس کی صفائی کرنے جا رہے ہیں۔ اس آپریشن میں ہلاکتیں جتنی کم ہو اتنا اچھا ہے۔ جنرل برار کہتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ اگر تم میں سے کوئی اندر نہیں جانا چاہتا تو کوئی بات نہیں، میں آپ کے کمانڈنگ افسر سے کہوں گا کہ اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ میں 3 بٹالین میں گیا، کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ 4تھی بٹالین میں ایک سکھ افسر کھڑا ہو گیا اور کہا، آپریشن بلیو سٹار میں نہ مدد دی گئی تھی نہ مشورہ۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، اگر آپ کے جذبات مجروح ہوتے ہیں تو اندر جانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں ہوں سیکنڈ لیفٹیننٹ رائنا اور میں اندر جانا چاہتا ہوں اور سب سے آگے جانا چاہتا ہوں تاکہ میں اکال تخت میں سب سے پہلے پہنچ کر بنڈراؤ والے کو پکڑ سکوں۔ میجر جنرل کلدیپ برار بتاتے ہیں کہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ علیحدگی پسندوں کے پاس راکٹ لانچر ہے۔ آپریشن کی قیادت کرنے والے جنرل سندرجی، جنرل دیال اور جنرل برار کی حکمت عملی یہ تھی کہ اس پوری مہم کو رات کے اندھیرے میں انجام دیا جائے
10 بجے کے ارد گرد سامنے سے ہلا بولا گیا۔ کالی وردیاں پہنے پہلی بٹالین اور پیراشوٹ رجمنٹ کے کمانڈوز کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ جتنی جلدی ممکن ہو اکال تخت کی طرف قدم بڑھائے، لیکن جیسے ہی کمانڈو آگے بڑھے ان پر دونوں طرف سے خود کار ہتھیاروں سے شدید فائرنگ کی گئی۔ چند ہی کمانڈو اس جوابی حملے میں بچ گئے۔ ان کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھنے والے لیفٹیننٹ کرنل اسرار رحیم خان کی قیادت میں 10ویں بٹالین کے گارڈز نے سیڑھیوں کے دونوں طرف مشین گنوں کے ٹکانوں کو غیر فعال کر دیا، لیکن ان کے اوپر تالاب کی دوسری طرف سے شدید فائرنگ ہونے لگی۔ کرنل اسرار خان نے تالاب کے اس پار عمارت پر گولی چلانے کی اجازت مانگی، لیکن اسے مسترد کر دیا گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فوج کو جس مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اس کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ برار کہتے ہیں وہ تو پہلے 45 منٹ میں پتہ چل گیا تھا کہ ان کی پلاننگ، ان کے ہتھیار اور ان کی قلعہ بندی اتنی مضبوط ہے کہ ان سے نمٹنا آسان نہیں ہوگا۔ ہم چاہتے تھے کہ ہمارے کمانڈوز اکال تخت کے اندر سٹین گرنیٹ پھینکے۔ صرف شمالی اور مغربی کنارے ہی سے فوجیوں پر فائرنگ نہیں ہو رہی تھی، بلکہ علیحدگی پسند زمین کے نیچے مین ہول سے نکل کر مشین گن سے فائر کرنے کے بعد اندر غائب ہو رہے تھے۔ جنرل بلبل برار یاد کرتے، ہماری کوشش تھی کہ ہم اپنے ان جوانوں کو اکال تخت کے نزدیک سے نزدیک پہنچا سکے، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ان کے پاس راکٹ لانچر ہے۔ انہوں نے راکٹ لانچر فائر کر کے APC کو اڑا دیا۔ جس طرح چاروں طرف سے فائرنگ جاری تھی، جنرل برار کو مجبور ہو کر ٹینک منگوانا پڑا۔ برار کے مطابق ٹینکوں کو تب بلایا گیا جب ہم نے دیکھا کہ ہم اکال تخت کے نزدیک بھی نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ ہمیں ڈر تھا کہ صبح ہوتے ہی ہزاروں لوگ آ جائیں گے اور چاروں طرف سے فوج کو گھیر لیں گے۔ ٹینکوں کا استعمال ہم اس لیے کرنا چاہتے تھے کہ ان کے بلب بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ ہم ان کے ذریعے ان کی آنکھوں کو چندیانا چاہتے تھے تاکہ وہ کچھ لمحوں کے لیے کچھ نہ دیکھ پائے اور ہم اس کا فائدہ اٹھا کر حملہ کر دیں۔ لیکن یہ بلب زیادہ سے زیادہ 20، 30 یا 40 سیکنڈ تک آن رہتے تھے اور پھر فیوز ہو جاتے تھے۔ بلب فیوز ہونے کے بعد ہم ٹینک کو واپس لے گئی، پھر دوسرا ٹینک لائے، لیکن جب کچھ بھی کامیاب نہیں ہوا اور صبح ہونے لگی اور اکال تخت میں موجود لوگوں نے ہار نہیں مانی تو حکم دیا گیا کہ ٹینک سے اکال تخت کے اوپر والے حصے پر فائرنگ کیا جائے تاکہ اوپر سے گرنے والی پتھروں سے لوگ ڈر جائے اور باہر نکل آئے۔ اس کے بعد تو اکال تخت کو کسی اور فوجی ہدف کی طرح سمجھا گیا۔ بعد میں جب ریٹائرڈ جنرل جگجیت سنگھ ارورا نے گولڈن ٹیمپل کا دورہ کیا تو معلوم ہوا کہ انڈین ٹینکوں نے اکال تخت پر کم سے کم 80 گولے برسائے تھے۔ تقریباً 30-40 لوگوں نے باہر نکلنے کے لیے دوڑ لگائی۔ ہمیں لگا کہ ایسی کچھ بات ہو گئی ہے اور پھر فائرنگ بند ہو گئی۔ پھر ہم نے اپنے جوانوں سے کہا کہ اندر جا کر تلاشی لے لو، تب جا کر ان کی موت کا پتہ چلا۔ لیکن اگلے دن کہانی یہ شروع ہو گئی کہ وہ رات کو بچ کر پاکستان پہنچ گئی اور پاکستانی ٹی وی اعلان کر رہا ہے کہ بنڈراؤ والے ان کے پاس ہے اور 30 جون کو وہ انہیں ٹی وی پر دکھائیں گے۔ جنرل برار کے مطابق میرے پاس وزیر اطلاعات HKL بھگت اور سیکرٹری خارجہ کا فون آیا کہ آپ کا کہنا ہے کہ بنڈراؤ والے کی موت ہو چکی ہے جبکہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ میں نے کہا کہ ان کی شناخت ہو گئی ہے اور ان کی لاش ان کے خاندان کو دے دی گئی ہے اور ان کے پیروکاروں نے ان کے پیر چھوئے، ان کی موت ہو گئی ہے۔ اس پوری آپریشن میں انڈین فوج کے 83 فوجی ہلاک اور 248 زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ 492 دیگر لوگوں کی موت کی تصدیق ہوئی اور 1592 افراد کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ اس واقعے سے انڈیا کی پوری دنیا میں سکھ برادری کے جذبات مجروح ہوئے۔ یہ انڈین فوج کی فوجی جیت ضرور تھی لیکن اسے بہت بڑی سیاسی شکست سمجھا گیا۔ اس کی ٹائمنگ، حکمت عملی اور عمل پر کئی سوال اٹھائے گئی اور بالآخر اندرا گاندھی کو اپنی جان دے کر اس کی قیمت چکانی پڑی۔